بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دمشق کا معروف اور مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ شام میں حافظ الاسد کا زمانہ تھا۔ ڈاکٹروں نے اس سے کہا تھا کہ اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے تمام ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا تھا۔ بس ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے۔ وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں بہت سے ٹیسٹ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنا باقی کا قیمتی وقت اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک وہ چلتا رہا۔ جب چلتے چلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا تو سڑک کے دوسری طرف سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک عورت کھڑی کسی آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت اور سماجت والا تھا، جبکہ وہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، اللہ کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے بچے بہت بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اس کو نزدیک آتا دیکھ کر خاتون امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا یہ پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم پھسل پڑی اور بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار کرے، لیکن میں بہت مجبوری کے عالم میں ہوں، اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی اور رشتہ دار وغیرہ کچھ مدد کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیب میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا کہ یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی سوچ میں پڑ گئی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو، تو بس اس نے آخرکار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔
تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں رقم لی اور ڈرائیور کو بڑی گاڑی نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار خریدی اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتار دیا۔ باقی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بنا کچھ کہے جلدی سے واپس مڑ گیا۔ خاتون بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوؤں بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ گاڑی سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پہ بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر دیا اور پھر اسے اپنی تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 اور پھر پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا اور پھر مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی، اور پھر اسی طرح ایک ایک مہینہ کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر اسی طرح 5 سال اور پھر 10 سال اور پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات معمول کے مطابق تہجد کے لیے وہ اٹھا۔ وضو کرنے کے بعد تہجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں اور وہ اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ گھر والے جب صبح بیدار ہوئے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی سی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت آئی ہے۔ تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم بھی جاتی رہی ہے۔ والد کو فوت ہوئے جب 7 دن گزر گئے اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی، کیونکہ والد صاحب کی وصیت تھی اسی لیے وہ رقم لے کر اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک خاتون باہر آئی جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم اپنے والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے ادب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانگی سے بولا، اب کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی؟ خاتون خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیتی ہے، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بیٹے کو ملازمت مل گئی تھی اور 7 دن پہلے ہی بیٹا اس کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون اتنی تیزی سے بولے جا رہی تھی کہ جب لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا ایک یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔